لله رب العالمين. إن أبهى درر تنزل ببنان البيان، وأزهى زهر تنشر في أبدان الأذهان. حمد مبدي أنتقى الموجودات لآيات وجوب وجوده، وشكر منعم أغرق المخلوقات في بحار يقصى لوجوده تلأ في ظلم الليالي أنوار حكمته الباهرة، واستدار على سفهات الأيام آثار سلطنته القاهرة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، مجھ پر ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے. یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سب پہ تیرا کرم ہو، ہم سب کو تیرے کرم پہ یقین ہے. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں. وہ کرشمے شاہ رحمت نے دکھائے روز نشر، وہ کرشمے شاہ رحمت نے دکھائے روز نشر. چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں، وہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں. چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں. یا الہی یہ التجا ہے، اگر کرم تو کرے وہ بات دے
مصطفیٰ کو جو دل پہ اثر کرے۔ یا رب یہ التجا ہے، اگر میں رہوں یا نہ رہوں، تمنا یہ ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ سامعین محترم، آج 15 ذی الحجہ ہے اور 15 جولائی 2022 چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کے ایام انتہائی بابرکت اور بلند و بالا، نیکیوں والے، عظمتوں والے دن چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ جمعوں میں کافی حد تک بات ہوئی اور اسی سے آگے ان دنوں کے قیمتی لمحات کو دیکھتے ہوئے فکر آخرت پر چند جملے عرض کروں گا۔ بالخصوص اللہ کی رحمت جو کہ اپنے ہر ایک بندے کے لیے متوجہ ہے اور اپنے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک بندے کے انتظار میں ہے کہ کب اس بندے کا کوئی بہانہ ملے گا اور میں اس کی مغفرت کروں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ اگلی صفوں کا ثواب مل جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ احادیث مبارکہ میں جو فضائل آئے ہیں، پہلی صف کے، پھر اسی طرح دوسری صف کے فضائل ہیں، تیسری صف کے ہیں، تو چلتے چلتے حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انڈے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے اونٹ والا ثواب لینا ہے، انڈے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آگے بیٹھیں گے تو توجہ بھی آپ کی میری طرف رہے گی اور میری توجہ آپ کی طرف رہے گی اور بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی بے مثال رحمت ہے۔ اسی کو شاعر نے بہت ہی کمال انداز میں پیش کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری رحمت تو قدم قدم پر بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے بندے کا اور میں اس کی مغفرت کروں۔ اسی پر میں آج گفتگو کروں۔ مغفرت کے 10 اسباب ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھے، ان میں سے سر فہرست پہلا سبب جو ایمان والے کی مغفرت کرنے والا سبب ہے، کروانے والا ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ ہے۔ ایمان کی قید میں نے اس لیے لگائی ہے کہ اگر کافر جتنا مرضی توبہ کرتا رہے، جتنا مرضی نیک اعمال کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ نیک اعمال کرتا رہے، اس کے نیک اعمال کا
فائدہ اس کو ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے پاس بنیادی چیز نہیں ہے جس کا نام ایمان ہے۔ تو اب ہم سب کو اس بات پر خوش ہونے کی ضرورت ہے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایمان والا بنائے۔ کون سا بنائے؟ ایمان والا۔ تو عرض کر رہا تھا پہلا سبب مغفرت وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، گزشتہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام پہ ندامت اختیار کرے، ندامت کے ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور حال کے اندر موجودہ وقت میں گناہوں سے بچے اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کر لے۔ یہ کون سا سبب ہے؟ پہلا، اور سبب مغفرت ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب جس کے بارے میں خطبہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ او ایمان والوں، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ ہم اس میں بڑی کمی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، اور جی استغفار یہ کیا تو تب ٹھیک ہے، نہ کیا تو پھر کیا ہو؟ ارے یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اعلان کرتی ہے ارے اللہ کے بندے تیری مغفرت اللہ نے کر دی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ ارے بھائی یہ خوشخبری دینے والا کون ہے؟ یہ میں نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، یہ دونوں جہانوں کے سردار جن کے لیے اس کائنات کو بنایا، سجایا، اور انہی کے صدقے ہم بھی اس کائنات میں آئے۔ وجہ کائنات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ارے خوشخبری ہے اس شخص کے جس نے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں استغفار کی کثرت